صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ دیکھو مصیبت زدہ لوگوں کی دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی قبول کرتا ہے۔ اور وہ جب وہ ایسی حالت میں ہوں جب مضطر ہوں، مضطر اس کو کہتے ہیں جو اپنے چاروں طرف مشکلات اور ابتلاؤں کو دیکھتا ہے، اسے اپنی کامیابی کا کوئی مادی یا دنیاوی راستہ نظر نہیں آتا، اور صرف ایک راستہ نظر آتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مضطر ہیں جو میری طرف آتے ہیں، جو دنیا کے تمام راستے جن کے لیے بند اور مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ مضطر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو گھبراہٹ میں اضطراب شروع ہو جائے کہ کدھر جائیں ہم، بلکہ مضطر کا مطلب ہے کہ جب تمام راستے بند ہو جائیں، جیسا کہ میں نے کہا تمام راستے مسدود ہو جائیں، تو ایک طرف روشنی کی کرن نظر آئے اور وہ اس کی طرف دوڑے۔ اگر ہر طرف آگ نظر آ رہی ہو تو دیوانوں کی طرح بے چین ہو کر دوڑنے والے کو مضطر نہیں کہتے، کیونکہ اس طرح وہ گھبراہٹ میں اگر دوڑے گا تو خود آگ میں پڑ جائے گا، بلکہ ہر طرف کی آگ دیکھنے کے بعد اسے جب ایک امن کا راستہ نظر آ رہا ہو، اسے ایک طرف پناہ نظر آ رہی ہو، تو اس معین راستے کی طرف وہ چلا جائے، تو وہ شخص ایسا ہے جو مضطر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے میں ایسے شخص کو پھر آگ سے بچانے والا ہوں، میں اس کی پناہ گاہ ہوں، آگ کی تپش سے بچانے والی ٹھنڈی چھاؤں میں ہوں، میری طرف آؤ، مجھ سے پناہ طلب کرو، میں تمہیں ان ابتلاؤں سے نکالوں گا۔ اس یقین سے میری طرف آؤ کہ ہمارا خدا ہے جو ہمیں اس ابتلا سے نکالنے والا ہے، تو میں تمہیں تمہارے اس یقین کی وجہ سے اس ابتلا سے نکالوں گا، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے تمہیں ابتلا سے نکالوں گا، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ عجیب و غریب خواص اور اثر تمہارے حق میں ظاہر ہوں گے۔ بس جو شخص ایسا مضطر بن جائے جو خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ملجا و ماوا نہ سمجھے، اپنا کوئی پناہ کی جگہ نہ سمجھے، جو خدا کے سوا کسی اور کو ان ابتلاؤں سے نجات دلانے والا نہ سمجھے، وہی حقیقی مضطر ہے، اور اس کی دعائیں عجائب دکھانے والی بنتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ یقین ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ ہر قسم کی اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ ہی کام آتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جو ہمیں روشنی کی کرن جہاں نظر آتی ہو۔ اور جب ایسی حالت پیدا ہو جائے تو پھر اس قسم کے مضطر کے پاس جب اس طرح کی اضطرار کی کیفیت آ جاتی ہے تو ایسے مضطر کے پاس اللہ تعالیٰ دوڑتا ہوا آتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، اور اس کی مشکلات اور مصیبتیں دور کر دیتا ہے، اس کی تکالیف ہوا میں اڑ جاتی ہیں، چاہے وہ ذاتی تکالیف اور مشکلات ہوں یا جماعتی تکالیف اور مشکلات ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں ہوگا کہ یکشف السوء ہو، یعنی تکلیفوں کو دور کر دے اللہ اور بس کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جب انعامات دیتا ہے تو اس کے انعامات لامحدود ہوتے ہیں،
کسی بھی حد تک وہ انعامات کو بڑھا سکتا ہے. بس یہاں بھی جب تکلیف میں مبتلا مومنوں کی تکلیفوں کو دور کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یجعلکم خلفاء الارض، کہ وہ تمہیں زمین کے وارث بنا دیتا ہے. وہ بڑے بڑے ظالموں، جابروں اور سرکشوں کو تباہ کر کے مظلوم اور کمزور نظر آنے والوں کو ان کی جگہ بٹھا دیتا ہے. بس جہاں انفرادی طور پر مضطر کی دعا سن کر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، وہاں قومی رنگ میں بھی اس کی تکلیفوں اور ابتلاؤں کو دور کرتا ہے.